بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام کوششیں، تمام چالیں، تمام طرح کے حملے، سب فون کالز، ہر طرح کے پریشرز وہ اپنی جگہ، لیکن ثابت ہو رہا ہے کہ مستقبل عمران خان کا ہے، تحریک انصاف کا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سیاستدان، ان کا رخ اس وقت عمران خان کی طرف ہے۔ حتیٰ کہ نظر آتا ہے کہ پرویز الہی صاحب جیسے لوگ بھی کہ ایک دن بیان دیتے ہیں کہ جناب یہ 25 مئی کو جو ہوا، ان کی زبانیں باہر آئی ہوئی تھیں، یہ تحریک انصاف لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اگلے دن کیا ٹویٹ کرتے ہیں پرویز الہی کہ جناب عمران خان سے سچا، کھرا، نڈر، بہادر آدمی کوئی نہیں ہے، شہباز شریف جو ہے اس سے جھوٹا کوئی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اب دیکھیے، کیونکہ شاید ان کو بھی نظر آتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی وکٹیں کپتان کیسے گرا رہا ہے، اور ان کو بھی نظر آتا ہے کہ ہمارا مستقبل بھی، سیاسی مستقبل اگر ہے تو صرف عمران خان کے ساتھ ہی نظر آتا ہے۔ پی ڈی ایم تو فارغ ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جو ماضی میں پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے تھے آزاد حیثیت میں، آپ دیکھیے اب جس طرح اس وقت اعتماد کے ووٹ کی بات ہو رہی ہے، پنجاب محور بنا ہوا ہے، پورے پاکستان میں نظر آ رہا ہے کہ اب آگے جو سیاست ہے اس کے بارے میں الیکٹیبلز کیا سوچ رہے ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو بھی فون کالز آ رہی ہوں گی، پریشر آ رہے ہوں گے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سیاسی بقا کس طرف ہے، پوری طرح سوچ کے۔ ان سب حالات کے باوجود سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن پھر بھی اب اتنا فرق پڑ چکا ہے، شاید ان کو لگتا ہے کہ تمام حربے اگر آزمائے بھی جاتے ہیں تو پھر بھی آپ عمران خان کے ووٹ بینک کو کم نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے بلال وڑائچ آزاد حیثیت میں ایم پی ہے، یہ اب حمزہ شہباز کو چھوڑ کر، اس لیے کہ خود انہوں نے کہا ہے پچھلی دفعہ میں نے حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا تھا، اب میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور عمران خان کے کہنے پر میں پرویز الہی کو ووٹ ڈالوں گا۔ اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، اب پہلے جب حمزہ شہباز وزراء بنے تھے تو انہوں نے ہی ووٹ ڈالا تھا حمزہ شہباز کو۔ اب آپ دیکھیں نا کس طرح سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کتنی یہ بڑی تبدیلی ہے، اور یہ ایسے تو نہیں آ رہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے تو عمران خان کا جادو چل گیا، کہہ لیں جی ویژن عمران خان کا ہے، میں اس کے ساتھ بالکل کھڑا ہوں۔ یہ اب ان کو کیوں احساس ہو رہا ہے، یعنی الیکشن جیتنے کے 4 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد، کیوں آج کیوں؟ اس سے پہلے حمزہ کے ساتھ کھڑے تھے، اس لیے کہ آزاد حیثیت میں الیکٹیبلز جن کو ضرورت نہیں ہے، بظاہر ٹکٹ کی ضرورت نہیں تھی ان کو، نہ نون لیگ کی، نہ پیپلز پارٹی کی، نہ تحریک انصاف کی، نہ کسی اور جماعت کی، ان کے اپنا رسوخ علاقے میں جس وجہ سے بھی، تو وہ اب جیت کر آ گئے۔ لیکن اب آگے جو مستقبل ہے، یعنی جو الیکشن اب ہونے ہیں، 2023 کے الیکشن ہے، اس میں ان کو لگ رہا ہے کہ اب آزاد حیثیت میں بھی ہم نہیں جیت سکتے۔ اب اتنا زیادہ بڑا شفٹ آ چکا ہے، اب عمران خان ہی عمران خان ہے، اب تحریک انصاف ہے۔ لہٰذا آزاد ایم پی اے بلال وڑائچ کا چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دینے کا اعلان، یہ ایک بہت بڑی خبر بنی۔ میں آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں، صرف یہیں تک معاملہ نہیں رکتا، اب ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا رکن وہ بھی آگے تحریک انصاف کے ساتھ آنا چاہتا ہے، ایم پی اے، 3 نون لیگ کے لوگ بھی آنا چاہتے ہیں۔ آزاد تو آزاد ہے ہی، وہ بھی اس طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو آزاد ہیں، جو آنا چاہ رہے ہیں، وہ یہی چاہیں گے اگلا ٹکٹ بھی تحریک انصاف کا ملے۔ اب وہاں سے جو تحریک انصاف کے ان کے مقابلے پہ ہارے ہوئے ہوں گے، ان کو کس طرح سے ایڈجسٹ کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا، وہ جب تک نہیں طے پا جاتا پھر معاملات آگے نہیں بڑھتے، ورنہ آنے کو تو اور بہت سے لوگ تیار ہیں، اور بہت سی وکٹیں گرنے والی ہیں۔ اب ایم کیو ایم کی جو وکٹ گرے گی نا بلدیاتی الیکشن میں، وہ دیکھیے گا، رونا دھونا ڈالا ہوا ہے ایم کیو ایم نے کہ نہیں بلدیاتی الیکشن نہ کروائیں، بلدیاتی الیکشن نہ کرائیں۔ پیپلز پارٹی کا تو وہاں ووٹ بینک نہیں ہے، پیپلز پارٹی جس طرح سے شہری علاقوں میں ووٹ ڈلواتی ہے، انہوں نے اپنا وہ زور لگانا ہی لگانا ہے۔ مسئلہ ایم کیو ایم کا آ گیا ہے، اب تحریک انصاف جس طرح سے وہاں پر مقبول ہو چکی ہے کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں، تو کیا کیا جائے؟ اب تو سندھ میں جس طرح سے احتجاج ہو رہا ہے، مہنگائی کے خلاف مسلسل ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، میں نے عرض کیا نا مستقبل عمران خان کا ہے، کیونکہ اور تو کوئی جماعت ہی نہیں بچی جو عوام کی بات کرے، جو ان کے مسائل کی بات کرے، جو حکومت پر دباؤ ڈال سکے کہ بھائی غریب کا بھی سوچو۔ اب پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں تھی، اب عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ بھی میدان میں آ رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ لوگوں سے مل رہے ہیں، جو لوگ ان سے مل رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جی اتنے مضبوط اعصاب کا آدمی ہم نے نہیں دیکھا حملے کے باوجود۔ اور پھر ایک ہوتا ہے کہ انسان کو جسمانی تکلیف ہے، ایک ذہنی ٹارچر الگ کہ جی اس کو تو کچھ ہوا ہی نہیں، وہ وکیل کو جس طرح پورے پاکستان میں دکھایا جا رہا ہے، میڈیا میں نشر کیا جا رہا ہے کہ جی گولی ہی نہیں لگی، وزیر داخلہ تک کہہ رہا ہو جی گولی لگی ہی نہیں،
اور آپ کے خلاف مسلسل ایک پروپیگنڈا ہو, آپ کی جماعت کو توڑنے کی کوششیں ہوں, اتنا پریشر ہو, اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں عوام میں نکلوں گا. پتہ ہے کہ اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے, پتہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو ہر صورت مائنس کرنا ہے, اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ غریبوں کے لیے یہ مہنگائی جس طرح سے ہو رہی ہے میں اس کے خلاف نکلوں گا. اب جناب عمران خان سے پنجاب اسمبلی کے آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے ایم پی اے بلال بڑائچ نے ملاقات کی. اس موقع پر ایم پی اے نے تحریک انصاف کے ویژن کی تائید کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینے کا اعلان کیا. ویژن تحریک انصاف کا ہے, پرویز الہی کی طرف وہ نہیں جا رہے. تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری, میاں اسلم اقبال سمیت دیگر بھی موجود تھے ملاقات میں. فواد چودھری بلال بڑائچ کی جانب سے چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دینے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا آزاد ایم پی حمزہ شہباز کے کیمپ میں موجود تھے اور اس سے قبل ان کو ووٹ بھی دیا تھا. بلال بڑائچ نے عمران خان سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف کے ویژن پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اور بڑائچ فیملی بہت جلد تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر رہی ہے, یعنی پوری طرح سے تحریک انصاف میں آ رہا ہے سارا گروپ. ان کے آنے سے پنجاب اسمبلی میں ہمارا مزید ایک ووٹ بڑھ جائے گا. اب بلال بڑائچ نے تحریک انصاف کے نظریے پر عمل پیرا ہونے کا عزم کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے خوشائند بات ہے کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہا ہوں, انشاءاللہ عمران خان کے ویژن کے مطابق سیاست کریں گے. تحریک انصاف کی تمام قیادت کا خوش آمدید کہنے پر تہہ دل سے شکر گزار ہوں. تو ان لوگوں کو بھی سمجھ ہے, یہ سوچ سمجھ کے آ رہے ہیں, ایسے نہیں آ رہے, یہ بھی مستقبل دیکھ رہے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان بس گیا مائنس کر دیا اب نہیں, تو یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں, کون مائنس ہوتا ہے کون پلس ہوتا ہے. یہاں دنیا میں تو ایک گیم کی جا رہی ہوتی ہے, ہر کوئی اپنا زور لگا رہا ہوتا ہے, اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہ تو رب کو پتہ ہے کہ کس کی کب تک زندگی میں اتار ہے, کب چڑھاؤ ہے, کیا ہے. اچھا جی, اب آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے اہم اجلاس بھی بلایا ہے اور مسلسل وہ مشاورت کر رہے ہیں. اسی طرح مجلس بات المسلمین, ان کی بھی جو رکن تھیں ایم پی اے, ان کی طرف سے بھی کہا تھا جی ہم تو پرویز الہی کو ووٹ نہیں کریں گے. لیکن عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے مجلس بات المسلمین کی یعنی اہم لوگوں کی, تو اس میں پھر عمران خان صاحب سے جو بھی ان کی بات ہوئی, اس کے بعد تحفظات دور, تو اصل میں عمران خان یعنی قاف لیگ کو بھی ووٹ ڈلنا ہے تو عمران خان کی یقین دہانی پر ڈلنا ہے. قاف لیگ کو ویسے کسی کوئی نہیں پوچھ رہا. تو اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے ایک اور اسٹریٹجی بھی بنا لی ہے, وہ یہ کہ اگر اعتماد کا ووٹ کا معاملہ لٹکتا ہے یا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ آگے جاتا ہے, کیونکہ جلد از جلد اعتماد کے ووٹ کی کوشش کریں عمران خان اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف جانا چاہتے ہیں, لیکن اگر اس کو ڈیلنگ ٹیکٹکس کے ذریعے زور زبردستی کر کے وہی سازشیں کر کے سارا کچھ کیا جاتا ہے اور اس کو اور مزید لٹکایا جاتا ہے, تو عمران خان صاحب نے اس کا بھی توڑ نکال لیا. وہ مجھے یاد آ رہا ہے فواد چودھری صاحب شاید کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی پتے اور اس طرح کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی پتے سارے عمران خان کے پاس ہیں, ایک کے بعد ایک پتا, پتوں کی تہیں ہیں, ایک پتے کے نیچے اور پتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بادشاہ دوسری طرف ہے, لیکن دیکھنا ہے کہ کب تک. تو بڑی انہوں نے دلچسپ باتیں کی. تو بہرحال اب بات یہ ہے کہ یہ ایک پتا تھا عدم اعتماد کا, جس طرح دوسری طرف سے آیا وہ فارغ ہوا, پھر اعتماد کے ووٹ کا آ گیا. ہر طرف سے انہوں نے نا چال چلی کہ گورنر بھی کہہ دے ہم بھی عدم اعتماد کی تحریک لے آتے ہیں, اسپیکر کے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی وہ پسپائی ہوئی, ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد واپس لینی پڑی, پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد واپس لینی پڑی. اب اعتماد کے ووٹ کی بات ہے کہ انہوں لوگ پورے کرنے ہیں. اس میں بھی عمران خان صاحب نے ایک آگے بھی سوچ رکھی ہوئی ہے, ایک ان کی آگے بھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ پھر اسمبلی سے سب لوگ استعفیٰ دے دیں گے, اور جو آپ نے قومی اسمبلی میں دیکھا وہ اس طرح سے جب سب استعفیٰ دے دیں گے تو پھر اور زیادہ دباؤ ڈلے گا. حالات پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ان سے چلائی نہیں جا رہی, تو اتنے بڑے پیمانے پر سب سے بڑے صوبے میں سب سے زیادہ استعفے آ جائیں گے, تو پھر آپ دیکھیے کیسا پریشر پھر بنے گا. تو یہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے, وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. وہ ہر صورت ملک میں الیکشنز چاہتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے, کیونکہ جتنے بھی ہمارے معاشیات ہیں, چاہے وہ عمران خان کے بدترین مخالف رہے ہوں, اب بھی مخالفت کرتے ہیں, لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ واحد حل ہے فری فیئر الیکشنز, تاکہ ایک واضح مینڈیٹ کے ساتھ ایک گورنمنٹ آئے اور وہ پھر فیصلے کرے, وہ عالمی مالیاتی اداروں سے ڈیل کرے اور اس بھمر سے, اس مشکل سے ملک کو نکال سکے. ورنہ ایسی حکومت جس طرح کی لا کر بٹھائی گئی ہے, اس کے اندر نہ کیپیسٹی ہے, نہ اہلیت ہے, نہ سوچ ہے, نہ ویژن ہے کہ وہ ملک کو ایسے بحران سے نکال سکے. ورنہ 9 مہینے بہت ہوتے ہیں, کوئی ڈائریکشن تو سمجھ آ سکتی, لیکن یہ تو گڑھے کو گہرے سے گہرا کھودتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی اچھی خبر ملک کے لیے نہیں سامنے آ رہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.